ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی مبارک دن ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے دن ہیں۔ ایمان والوں کا اللہ سے نزدیک ہونا ان دنوں میں بڑا ہی آسان ہے۔ بہت سارے حاجی اللہ کے گھر کے نظارے سے، اللہ کے گھر کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت ان تمام ہی لوگوں سے خوش ہو رہا ہوگا۔ اب چونکہ حج کا زمانہ گزر رہا ہے، قربانی کا زمانہ بھی گزر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بہت بڑا رکن حج بھی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ حج کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ بولیں گے حج ہونے کے بعد حج کے متعلق گفتگو، یہ کیسی بات؟ جب رمضان آتا ہے، روزے کا موسم آتا ہے، تو ہم اس کی گفتگو اس سے پہلے کرتے ہیں، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، تاکہ لوگ آسانی سے صحیح علم کے ساتھ روزہ رکھ سکیں، یا کسی بھی عمل کو آپ لے لو۔ لیکن دوستو، حج کا مذاکرہ اس لیے بعد میں کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ہم حج کے زمانے میں 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے اگر اس کے فضائل بیان کرتے ہیں تو بھی کسی کے لیے حج کے لیے جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ حج کے لیے ایک لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ تو آج میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے پاس پورا 1 سال ہوگا ابھی حج کی پلاننگ کرنے کا۔ اچھا، ایک ایمانداری سے اگر ہم بات دیکھیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہمارے اس علاقے کے اندر یعنی ٹاکولی محلے کے اندر تقریباً ایمان والوں کے 600 سے 700 مکانات ہیں، اور اس محلے میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی لگ بھگ اس سے زیادہ ہی ہیں۔ اور ہمارے یہاں سے اس سال حج کو ہمارے محلے سے صرف 2 افراد گئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے سارے گھروں کے اندر صرف 2 ہی لوگوں پر حج فرض ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم آج ان باتوں کو جو انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا، سن کر کے، سمجھ کر کے اس کو دل پر لینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے جو حج کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ حج کوئی آپشنل کام نہیں ہے کہ اگر کر لیں گے تو بہت اچھی بات، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے۔ کتنی بڑی بات، کتنی خطرناک وعید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ طاقت ہونے کے باوجود، حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا، تو چاہے وہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر مرے، یعنی ایمان والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو دوستو، ہم سب کے درمیان 2 قسم کے طبقے آج حج سے متعلق سوچ رکھتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ہے، تو 2 اعتبار سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حج کریں گے، ہمارے پاس آج طاقت ہے، لیکن ہم حج بوڑھے ہونے کے بعد کریں گے۔ کب کریں گے؟ غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر یہ پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بہت پرانی غلط فہمی ہے کہ حج جو ہوتا ہے وہ بوڑھے ہونے کے بعد ہوتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ زندگی بھر گناہ کریں گے اور پھر حج میں جا کے ان گناہوں کو صاف کر دیں گے۔ جیسے ہم دن بھر کپڑے پہنتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ گندے ہوتے تو ہو جائے، دوسرے دن کیا کر لیں گے؟ اس کو دھو لیں گے۔ تو یہ ذہن کے بھی بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں آج موجود ہیں، اس لیے ان کے پاس جوانی میں طاقت ہوتی ہے، ان کو استطاعت ہوتی ہے، ان کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن وہ ٹالتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسی میں بہت سارے لوگوں کو زندگی موقع نہیں دیتی۔ زندگی موقع 2 اعتبار سے نہیں دیتی۔ بعض لوگ تو بوڑھے ہوتے نہیں، اس سے پہلے چل دیتے ہیں، بوڑھے ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کوئی بیماری میں گیا، کوئی کیسے گیا، موت کو کوئی بھروسہ نہیں۔
موت تو یقینی چیز ہے، جب اس کا وقت آ جائے وہ آ جائیں گی، آپ نے حج کیا ہو یا نہ کیا، اس کو کوئی لینا دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، اور حضرت سلیمان کی اتنی کچھ خاص لمبی عمر بھی نہیں تھی، روایت کے اعتبار سے 50-55 کے آس پاس کی عمر تھی ان کی۔ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں، جنات لگے ہوئے تعمیر کے اندر، بہت بڑا ایک نظم بنا ہوا ہے تعمیر کا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ ان کے بعد اور ان سے پہلے کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی۔ پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہواؤں پر اللہ نے ان کو تصرف دیا تھا کہ ہوا کے اوپر تصرف اس طرح سے کہ جہاں چاہتے تھے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ تمام مخلوقات کی بولیاں، ان پر کنٹرول دیا تھا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو۔ لیکن موت کا وقت آ گیا، ایسی حکومت والے جیسی حکومت آج تک کسی کو نہیں ملی، ان کے پاس موت کا وقت آ گیا، فرشتہ آ گیا، بولے حضرت چلنا ہے، بولے بیت المقدس کی تعمیر چل رہی ہے، بولے وہ ہم نہیں جانتے کون ہے، نبی ہے، اور اتنی طاقت والے نبی، بادشاہت والے نبی، اللہ کے محبوب، بولے چلنا ہے۔ اور حضرت ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کی بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی روح قبض کر لی، لیکن اس میں ایک ترتیب اس طرح رکھی کہ ایک عصا ان کے ہاتھ میں تھا، اسی کے اوپر سہارا لگائے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو جنات جو ہے بیت المقدس کی تعمیر پوری نہیں کرتے۔ بہرحال جنات کام کرتے رہے، دیکھتے رہے، حضرت تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت تو نبی ہے، انتقال تو ہو گیا، اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، لیکن شریر جسد اس دنیا میں ہے۔ اب تعمیر مکمل ہوئی، روایت قرآن میں آتا ہے کہ اس کو دیمک نے کھا لیا، اس عصے کو، اور وہ عصا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ جب جا کے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اتنے بڑے نبی ہیں، موت نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہم کو چھوڑ دیں گی؟ اور ابھی کتنے مبارک کام میں لگے ہوئے تھے، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی۔ تو دوستو ہماری زندگیاں تو ہم کو معلوم ہے ہماری زندگیاں کہاں لگ رہی ہیں، تو اس بھروسے میں رہ کر کہ بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کریں گے، بہت سارے لوگوں کو موقع نہیں ملتا، اور بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، موقع مل جاتا ہے اور حج کے لیے پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر ان سے ارکان صحیح نہیں ہوتے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اتنے مجمع کے اندر جا کر وہ کنکریاں مارے تو دوسروں کو وہ اپنا وکیل بنا دے۔ حالانکہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا تو اپنا وکیل بنا سکتا ہے۔ اب وہ بیچارے جوانی میں ان کو قدرت تھی کہ 10 کلو کا پتھر بھی اٹھا کے مار سکتے تھے، اب کنکری اٹھانے کی طاقت اور جانے کی نہیں ہے، اس وقت ان لوگ حج کر رہے ہیں۔ صفا و مروہ کی جو ہے درمیان صحیح کرنی ہے، دوڑ کر کے وہ بیچارے ویل چیئر پہ کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو جوانی میں موقع تھا انہوں نے ٹال دیا، ورنہ دوستو جن کو موقع ہی بڑھاپے میں ملا تو ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو تو اور اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو ہم بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، ہم کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ہم حج کریں، ورنہ دوستو بڑی وعید آئی ہے، پھر اللہ رب العزت موقع ہی نہیں دیں گے۔ بعض لوگوں کو جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، جا سکتے ہیں، وہ ناقدری کرتے اس چیز کی، تو پھر بعد میں اللہ رب العزت ان کو موقع نہیں دیتا۔ اس لیے ہم اس بات کی دوستو فکر کریں کہ آج ہی سے ہم حج کا ارادہ کر لیں۔ اچھا، حج کے ارادے کا مطلب یہاں پر ہم سمجھیں، ویسا تو ہر عمل کا وہی مسئلہ ہے، لیکن حج کے تعلق سے خاص طور پر آپ کو بتاؤں، حج کے ارادے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انشاءاللہ بول کر دل میں کر لے کہ میں جاؤں گا۔ حج کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ بول کر دل میں پکی ٹھان لے کہ انشاءاللہ آئندہ سال میں حج کروں گا، اور اس کے لیے جو بھی ترتیب ہے اس ترتیب میں لگ جائے۔ کسی کے پاس کم استطاعت ہے تو حج کمیٹی وغیرہ سے جا سکتے ہیں تو اس کی ترتیب میں لگ جائے، کسی کو اللہ نے زیادہ موقع دیا وہ حج کمیٹی سے نہیں جانا چاہتا تو وہ جو ہے اپنے اعتبار سے اس کی ترتیب بنائے۔ جیسے ہمارے گھر میں اگر شادی ہے کسی کی تو کئی مہینوں، بعض لوگ سالوں سے اس کی ترتیب بناتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے گھر میں ذمہ داری والا کام ہے، ہم اس کو سالوں سے کیا کرتے ہیں، اس کی ترتیب بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ تو آج ہی سے انشاءاللہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے حج کی ترتیب بن جائے۔ اچھا، بعض لوگ، جیسے میں نے دوسری قسم کے لوگ کہا تھا کہ بعض لوگ کے ذہن میں مائنڈ سیٹ ایک تو یہ ہو گیا کہ بوڑھے ہونے کے بعد جائیں گے، بعض لوگ یہ سوچتے کہ ہمارے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے، ہر 2-3 سال کے اندر کسی نئی بلڈنگ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا وہ ہمارا فرض ہے۔ ہمارا کیا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہی نہیں ہے، اور جو انویسٹ کیا ہے اس کو مانتے ہی نہیں کہ میرا پیسہ ہے، اس کو وہ حج کے موقع پر نہیں مانتے کہ میرا پیسہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی مصیبت آ جائے،
گھر والا کوئی بیمار ہو جائے نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، تو جب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہمارا پیسہ ہے، اس میں سے نکالتے ہیں اور پھر اس لیے دوستو آپ دیکھیں گے فقہا نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پراپرٹی ہے ایکسٹرا اپنے رہتے گھر کے علاوہ، اپنی ضرورت کے علاوہ، اور اس پر حج فرض ہو جائے تو اس کو بیچ کر حج کرنا وقت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے دوستو بعض لوگ جو دوسری ذہن والے لوگ یہ ہے جو حج نہیں کر پا رہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس انویسٹ کیا ہوا تھوڑا 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 اتنا پیسہ ہے کہ وہ آسانی سے آئندہ سال حج کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جن کے پاس نہیں ہے وہ تو اللہ مالک ہے، وہ بھی دعا کرے، کیونکہ دوستو آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ، جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے، اے پی جے عبد الکلام، ان کا نام اکثر آتا ہے نا، غیر مسلم بھی لیتے ہیں ان کا نام، تو اتنے بڑے آدمی کیسے بن گئے؟ تو ہم سوچتے ہوں گے ان کے جو باپ دادا ہوں گے بڑے پیسے والے ہوں گے تو ان کو خوب پڑھایا ہوگا، پڑھ لکھ کے پیسے والے بن گئے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شروع کی زندگی قسم پرسی والی، حالات والی، یہ تو میں نے صرف ایک نام دیا، ایسے کئی کامیاب لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کی شروع کی زندگی بڑی حالات والی تھی، لیکن ان کے اندر ایک جذبہ تھا کرنے کا۔ اب کرنے کا جذبہ تھا تو ان کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ کون سا کام آسان کیا؟ دنیا کا کام۔ اور دین کا کام کسی لیے کرنے کا جذبہ ہو تو اس کے لیے اللہ کتنا آسان کریں گے۔ تو جن کی استطاعت نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں، جیسے میں نے پچھلے سال اسی موقع پر حج کے بیان میں کہا تھا کہ میں الحمدللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے خواتین کو جانتا ہوں ماشاءاللہ، انہوں نے کئی سال تک بچیوں کو ٹیوشن پڑھا کر کے پیسے جمع کیے اور پھر حج کیا۔ پھر کیا کیا؟ حج کیا، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے رہے۔ ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو باقاعدہ تھوڑا 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 پیسہ جمع کر کے 100 روپے 500 روپے جمع کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ ان کو حج کی توفیق، اللہ برکت بھی دیتے دوستوں، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کے مال کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ رب فرماتے ہیں کہ اللہ تو یہ تمام عالم سے اور عالم والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کے موقع کی آیت پر ہی فرماتے ہیں واللہ غنی عن العالمین، اللہ کو کوئی ضرورت، اللہ جس کو چاہتا ہے حج کے لیے قبول کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت دیکھتا ہے ارادوں کو۔ آپ ارادہ کریں انشاءاللہ، جس کے پاس ہے وہ بھی ترتیب بنانا شروع کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی ارادہ کرے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، راستے ایسے بنائے گا دوستوں کہ اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کی فکر کر لیں انشاءاللہ، بڑا عظیم الشان عمل ہے دوستو، اللہ کے گھر کا دیدار، اللہ کے گھر کے کپڑے کو پکڑ کر رونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کرنا اور درود و سلام وہاں پر موجود رہ کر پڑھنا، اس کی دوستو دنیا میں کوئی چیز بدل نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو توفیق دیں، ہم سب انشاءاللہ ارادہ کریں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو جمعہ کا دن ہے، مل کر بیٹھے، صفے بنا کر کے بیٹھے۔